الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر حاضرین گرامی اور معزز سامعین، موجودہ زمانے میں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے، اور مغربی تہذیب نے، مغربی کلچر نے، مغربی ثقافت نے اس کو فروغ دینے کے لیے کئی ایک کوششیں کر رکھی ہے۔ بے شمار کوششیں مغرب اور مغربی تہذیب کی ایسی ہیں جن کا تعلق انفرادیت سے ہے، اور بہت ساری کوششیں بے حیائی، فحاشی اور عریانیت کو فروغ دینے اور عام کرنے کی کوششوں کا تعلق، بعض چیزوں کا تعلق اور بعض اسباب کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ مغرب انسانیت کو، نئی نسل کو، نوجوان نسل کو، مرد و زن کو، بچوں اور بچیوں کو بے حیا بنانے کی انفرادی کوششیں بھی کر رہا ہے اور اجتماعی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ بہت سارا مواد بے حیائی کو عام کرنے کا ایسا ہے جس کا تعلق انفرادیت سے ہے، اور بہت ساری کوششیں، کاوشیں اور محنتیں ایسی ہیں بے حیائی کو عام کرنے کے حوالے سے جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ دونوں طرح کی محنتیں بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، دونوں طرح کی محنتیں، لیکن اس کے برخلاف، اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات میں بے حیائی کی، فحاشیت کی، عریانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اسلامی تعلیمات میں، رسول اللہ کے فرمودات میں بے حیائی کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو جو بے حیائی کے بالکل مخالف چیز کہیں، بے حیائی کے اگینسٹ جو چیز آتی ہے، جو اہم ہے، ضروری ہے، نعمت ہے، اسے دستور کی حیثیت دی ہے، وہ ہے حیا۔ اسلام میں حیا کو ایک دستوری بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلام میں کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بنیادی رکن ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی جز ہے، حیا ایمان کی جڑ ہے۔ یعنی ایمان جن جڑوں پر کھڑا ہوا ہے، ایمان جن بنیادوں پر قائم ہے، ایمان جن جڑوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، جن ستونوں پر ایمان کھڑا ہوا ہے، ایمان کی عمارت جن ستونوں پر قائم و دائم ہے، ان میں سے ایک حیا ہے۔ ایک طرف اسلامی تعلیمات حیا کے متعلق یہ ہے، اور دوسری طرف مغربیت جن چیزوں کو فروغ دینا چاہتی ہے وہ بالکل اسلام کے مخالف ہے، یعنی بے حیائی، فحاشی، عریانیت، تاکہ جرائم کو عام کیا جائے، نسلوں کو غیر محفوظ کر دیا جائے۔ دونوں چیزیں جو عام کی جا رہی ہے، یا دونوں چیزیں جو مغربیت نے جس کے فروغ کی کوششیں کر رکھی ہے، چاہے ان کا تعلق انفرادیت سے ہو یا اجتماعیت سے ہو، خطرناک ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔
اسلام میں اس کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں۔ اور آپ تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں، تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کریں، تاریخ کے اوراق کو اگر ہم پلٹتے گئے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر گزری گئیں، جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئی گئیں، آباد ہوئی گئیں، چشم فلک اس بات پر شاہد گئے، دنیا نے اس بات کا بغور مشاہدہ کیا ہے کہ جب اس قوم نے شرم و حیا کے تصور کو، جب اس قوم نے حیا کے تصور کو ختم کر دیا، جب اس قوم نے حیا اور عفت کا جو دامن تھا جس سے وہ وابستہ تھی اسے چھوڑ دیا، تو پھر وہ قوم اور اس قوم کے تمام افراد زوال کا شکار ہو گئے۔ کتنی قومیں اس دنیا کے اندر گزری، چاہے وہ مصر ہو، یونان ہو، چاہے ہمارا ہندوستان ہو، ان تمام کے تمام ممالک کی جو عروج کی داستانیں ہیں، جو عروج کی تاریخیں ہیں، جو عروج کی باتیں ہیں، وہ اسی وقت کی ہے جب اس قوم کے اندر حیا تھی، اس کی خواتین میں عفت تھی، پاک دامنی تھی، شرم تھی اور تعلیمات پر عمل تھا۔ اور جب سے ان لوگوں نے حیا کے دامن کو چھوڑ دیا، عفت و پاک دامنی کو تار تار کر دیا گیا، اس وقت زوال نے ان کے دروازوں پر دستک دی اور ایسے زوال کا شکار ہوئے کہ پھر انہیں کبھی عروج نصیب نہیں ہوا۔ حیا انسان کو، قوموں کو، ملکوں کو اوج ثریا پر پہنچانے والی ہے، اور بے حیائی اسی طریقے سے انسان کو، قوموں کو اور ان کے تمام ملکوں کو نیچے گرا دینے والی ہے۔ اب بے حیائی کے جو اجتماعی عنوانات ہیں، جن عنوانات پر بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان میں ہیپی نیو ایئر کیا کم تھا کہ جس کے اندر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، جس کے اندر بے شمار بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا کم تھا کہ ایک اور عنوان لا لیا گیا، ایک اور عنوان کو اجتماعی اور عالمی حیثیت دے دی گئی جو اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے، وہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ یہ بھی بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانیت کا، عفت اور حیا کے دامن کو تار تار کرنے کا، عصمتوں کو غیر محفوظ کرنے کا اور اپنی حیا کے پرخچے اڑانے کا اور اپنی حیا کو بیچ دینے کا ایک عالمی دن ہے، جس کے اندر یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ جو ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہوتا ہے وہی ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہوتا ہے، جس کے اندر بے حیائی کی تمام حدودوں کو پھلان دیا جاتا ہے، فحاشیت اور عریانیت کی تمام سرحدوں کو عبور کر دیا جاتا ہے۔ سرخ لبادہ اوڑھ کر، سرخ لباس زیب تن کر کے، سرخ گلاب ہاتھ میں لے کر نوجوان بچے، نوجوان بچیاں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سرخ گلاب پیش کیا جاتا ہے اظہار محبت کے لیے، اپنی محبت کو جتانے کے لیے، بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے، جبکہ یہ جو بے حیائی والا کام ویلنٹائن ڈے کے نام پر انجام دیا جاتا ہے، 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے جس بے حیائی کا، جس فحاشیت اور عریانیت کا یہ کام جو کیا جاتا ہے، اس کی نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام کے تمام مذاہب کے اندر حیا کی تعلیم پائی جاتی ہے، پردے کی تعلیم پائی جاتی ہے، حجاب کی تعلیم پائی جاتی ہے۔ اس کے اندر نامحرموں سے، غیر محرموں سے، اجنبی مردوں سے، بیجا اختلاط سے، بیجا ملنے سے بچنے کی تعلیمات ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب
چاہے وہ سکھ مذہب کو، ہندو مذہب کو، اسلام مذہب کو، بدھ مذہب کو، جین مذہب کو، کوئی بھی مذہب غیر مرد اور عورتوں کو، اجنبی مردوں اور عورتوں کو بیجا ملنے کی، بیجا اختلاط کی اور سڑکوں پر، شاہراہوں پر، چوراہوں اور نکڑوں پر محبت کا اظہار کرنے کی ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہرگز اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا. اور خود ایک سنجیدہ انسان جس انسان کی طبیعت کو اللہ نے فطرت سلیمہ بنایا گئے، اور جس انسان کی طبیعت اچھی گئے اور شریف گئے، اس کے مزاج کے اندر شرافت گئے، تمدن گئے، صحیح تہذیب سے کو اس نے اپنائے ہوئے گئے، وہ انسان ہرگز بھی اس گھناؤنے فعل کو کرنے کو گوارا نہیں کرتا. اور یہ تو محبت کے اظہار کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہوتا گئے، پھر اس رات جو ہوتا گئے اور اس دن جو کام کیے جاتے گئے، وہ تو اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتوں کے سلسلے میں دیکھنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی انسان اجنبی مرد، اجنبی عورت کو نگاہ اٹھا کے بالقصد اور ارادے سے دیکھ نہیں سکتا. لیکن نئی نسل یہ دیکھنا تو دور کی بات، بلکہ اور 4 قدم بلکہ 10 قدم آگے جا کر ویلنٹائن ڈے کے عنوان پر اس طریقے کے کام کر رہی ہے، اس طریقے کے بے حیائی کے امور انجام دیے جا رہے ہیں. ہرگز بھی اسلام میں اس طریقے کے بے حیائی کے کام کرنے کی، جس سے انسانیت شرمندہ ہو، جس سے خاندان پر دھبا آئے، جس سے خود اپنی عفت، حیا اور عصمت اور اسٹیٹس کا مسئلہ ہو، اپنی شخصیت جس سے داغدار ہو، ایسے کام کرنے کی اسلام میں بالکلیہ طور پر اجازت نہیں ہے. ایسے کام سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا چاہیے، اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی، اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی فکر کرنی چاہیے. ویلنٹائن ڈے، اس کی بے شمار داستانیں بیان کی گئی، اس کی بے شمار تاریخیں بیان کی گئی. من چلے عاشقوں اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے عاشقوں کے ایجاد کیے ہوئے اس کام کی کئی ایک تاریخیں بیان کی گئی ہے. کوئی اچھا کام یہ نہیں ہے، کسی اچھے انسان نے اس کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ ایک بیکار لچر قسم کے انسان نے، جو کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو عمل کرنے والا نہیں، جس کے اندر حیا، شرم، عفت، پاک دامنی نام کی کوئی چیز نہیں، ایسے انسانوں کے کام کردہ، ایجاد کردہ ایسے بیکار کاموں کو اپنانے اور اسے فروغ دینے سے انسان کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے. اس میں نام کیا ہوگا؟ انسان بدنام ہوگا، اس طریقے کے کام کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بھی شرمندگی، رسوائی کا اسے سامنا کرنا پڑے گا کل قیامت کے دن. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی کے کام ہوتے گئے، انجام دیے جاتے گئے، اس سے بچنے کی، دور رہنے کی، اس کے قریب بھی نہ جانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نوجوان نسلوں کو اور ماتحتوں کو. اور اسی طریقے سے جو ذمہ دار ہیں، بڑے پن کی حیثیت رکھتے گئے اپنے خاندان میں، اپنی ماتحتوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میرا بچہ، میری بچی، میرا ماتحت اس کام میں ملوث تو نہیں ہے، وہ اس غلط حرکت کو انجام تو نہیں دے رہا ہے. اگر غلط حرکت کو انجام دے رہا ہے تو اس کا گریبان اور کالر پکڑ کر اسے اس کام سے بچانے اور روکنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے پرائیویسی میں نو انٹرفیئر کہہ کر، اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، اس کا جسم، اس کی مرضی، اس کی زندگی، اس کی مرضی کے نام پر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم اپنی اولاد پر رحم کرنے والے نہیں ہوں گے، ہم اپنی اولاد کے خیر خواہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنی اولاد کے فیوچر کو، اس کے مستقبل کو، اس کی زندگی کو غارت کے گڑھے میں ڈھکلنے والے ہوں گے. یاد رکھیں،
اسی لیے عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم خود اس کام میں مبتلا ہیں تو خود اس سے پیچھے رہیں، اور اگر خاندان میں ہماری حیثیت بڑے کی گئے، ذمہ دار کی گئے، اور ہم مرتبے والے کی گئے، وجاہت والی حیثیت ہماری گئے، تو ہم اپنے ماتحتوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس برے کام سے بچنے کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف